اسلامیات کوڈ نمبر 201 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نصاب کے مطابق یونٹ 1 تا 3 سوال نمبر 4 درج ذیل حدیث کی تشریح کیجیے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ جواب، مندرجہ بالا حدیث کا ترجمہ ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تشریح، اللہ پر ایمان انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن صرف زبان سے اس کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر دل سے یقین ہونا ضروری ہے، اور پھر اس ایمان پر قائم رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حالات بگڑ سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، دشمن آپ کو ستا سکتا ہے، آپ پر ظلم ڈھا سکتا ہے، اور اس موقع پر اسلام پر ثابت قدم رہنا اس وقت ہی ممکن ہے جب دل میں یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارا مالک و آقا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق کی تنگی اور کشادگی سب اس کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بکثرت ملتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے مگر انہوں نے اسلام کا راستہ نہ چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی مثال ہیں۔ ثابت قدمی ہی اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ اگر ایمان پختہ ہو تو میدان جنگ سے آپ کے قدم کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 313 صحابہ اکرام نے فتح پائی، اور ایمان کی پختگی ہی آپ کو مشکلات اور پریشانیوں میں گمراہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ سوال نمبر 5، فرشتوں ملائکہ پر ایمان بنیادی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نوٹ تحریر کریں۔ جواب، عقیدے کے لغوی معنی ہیں گرہ لگانا ہے۔ عقیدے کے اصطلاحی معنی، شریعت کی اصطلاح میں عقیدے سے مراد ایمان کے کچھ بنیادی تقاضوں پر پختہ یقین اور ایمان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 6 مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، نمبر 7 اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان ہماری عقائد کا حصہ ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ملائکہ کے لفظی معنی، ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ملک کی جمع ہے، اس کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ ملائکہ کے اصطلاحی معنی، فرشتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے، انسان مٹی سے بنا ہے اور جنات آگ سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے حکم کے پابند، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے مگر اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اسے نافذ کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار اور ارادہ نہیں ہوتا، وہ بلا چوں و چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس، نہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں نہ آرزوئیں، وہ نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورتیں۔ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ان کی کئی پر ہوتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ التحریم آیت 6۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حکم لے کر دنیا میں آتے ہیں اور ہر کام اس کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ 4 مشہور فرشتے اور ان کے کام۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس کے رسولوں تک جاتے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے ان کا کام بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بارش برسانے اور رزق کے ذرائع پر مقرر ہیں، یعنی انسانوں کو روزی پہنچانے پر مامور ہیں۔ نمبر 3 حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ جانداروں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ نمبر 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ روز قیامت سور پھونکیں گے جس سے تمام انسانوں اور جاندار مر جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
دیگر فرشتوں کے کام میں درجہ بالا 4 فرشتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں اور ان کے مختلف کام ہیں، جیسے کرامن کاتبین، انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ منکر نکیر، انسان کے مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب کے لیے جو فرشتے آتے ہیں انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ رضوان، جنت کے دروازوں پر جو پہرے دار ہیں انہیں رضوان کہا جاتا ہے۔ مالک، جہنم کے دروغوں کو مالک کہتے ہیں۔ حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی تعداد 8 آئی ہے۔ ان فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جن کے کام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، خوشخبری اور عذاب کی خبر لانے والے فرشتے۔ کچھ فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں اور عذاب بھی، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے والے بھی فرشتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے والے بھی فرشتے تھے۔ انسانوں کی حفاظت، کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ ذکر و علم کی محفلیں، کچھ فرشتے ذکر اور علم کی محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں کوئی ایسی محفل ملتی ہے تو اس کی پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تسبیح و تحلیل، کچھ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے فرشتے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام ہزاروں فرشتے درود پڑھنے آتے ہیں، اور ایک فرشتے کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ صبح و شام کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق صبح و شام فرشتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ صبح والے فرشتے شام کو اور شام والے فرشتے صبح کو چلے جاتے ہیں۔ حرف آخر، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو نور سے بنے ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بلند خوانی بالخصوص ان طلبہ اور طالبات کے لیے کی گئی ہے جو کہ بصارت سے محروم ہیں، تاکہ ان کو پڑھائی میں مدد مل سکے اور وہ آزادانہ طور پر بغیر کسی پر ڈیپینڈ کیے ہوئے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں، اور بالعموم ان تمام طلبہ اور طالبات کے لیے ہے جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اس سال امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔